سے پیار کرنے والے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ کہ عقل کی حجیت ہے ذاتی، علم کی حجیت ہے ذاتی، اور حق کی حجیت ہے ذاتی۔ بہرحال یہ تو مثال بات سے بات نکلتی ہے، شاخ در شاخ۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید کے تلاوت کے معنی کیا ہیں، اور جب تلاوت کے معنی ہے کہ ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ قرآن مجید کی پیروی کریں، تو ہمیں پورا قرآن مجید سمجھ میں آنا چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں جنہیں محکمات کہا گیا، اور کچھ آیتیں وہ ہیں جو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی، انہیں متشابہات کہا گیا۔ جب بات آسان ہوتی اگر انسانوں نے یہ تقسیم کی ہوتی، پہلے وہیں سے بتا دیا گیا کہ اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ اللہ علیم ہے، عالم ہے، علیم ہے، اللہ حاکم بھی ہے اور حکیم ہے۔ وہ علیم، وہ حکیم، وہ لطیف، وہ خبیر، وہ سمیع، وہ بصیر۔ اس نے اگر خود ہی قرآن مجید کی آیتوں میں یہ دو اسلوب رکھے ہیں، کچھ کو محکم بنایا، کچھ کو متشابہ بنایا، تو یہ بے سبب نہیں ہے، اس میں حکمتیں ہیں۔ اور سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ خود اس محکم اور متشابہ کے امتیاز میں انسان مومن کے دل کی آزمائش ہے۔ جو محکم ہے یعنی تمہاری عقل میں آ گئی بات، اس کی تو پیروی کر رہے ہو۔ جو متشابہ ہے یعنی بظاہر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، مگر ہے وہ قرآن میں، تو کیا اس پر عمل نہیں کرو گے؟ ہاں وہ آیت ہے، صحیح فرما رہے ہیں مولانا، ہاں روایت ہے، صحیح فرما رہے ہیں مولانا، مگر کیوں؟ سبحان اللہ، یہ شیطان والا کیوں ہے؟ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ بنص قرآن دل کی آزمائش ایک بڑی حکمت ہے، یہ محکم اور متشابہ میں۔ محکم اور متشابہ میں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، اسی آیت میں ہے کہ مگر جن کے دلوں میں کجی ہے وہ بطور خاص متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ فتنہ پروری، شرانگیزی، سازش، خدا اور رسول کی مخالفت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں خدا ہی کے کلام سے۔ اسی آیت کا ٹکڑا ہے، اسی آیت کا ٹکڑا ہے، کسی اور آیت میں نہیں۔ تو متشابہات کے وجود، ابھی تو متشابہات کی تعریف و مثالیں بہت باقی ہیں، لیکن یہ اس بحث کا ایک خاص باب ہے جو آج اس وقت زبان پہ آ گیا کہ متشابہات قرآن میں رکھے کیوں گئے؟ محکمات ہی محکمات ہوتے۔ ویسے تو قرآن مجید سے متعلق میں پہلی یا دوسری ہی تقریر میں عرض کر چکا ہوں کہ خود قرآن مجید میں وہ آیتیں، بعض آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پورا کا پورا قرآن محکم ہے۔ غالباً سورہ مبارکہ ہود کا سرنامہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ کتاب وہ ہے کہ جس کی تمام کی تمام آیتیں محکم ہیں، یہ ایک جگہ بیان۔ دوسری جگہ اگر پھر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو سورہ مبارکہ زمر میں ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے نازل کی ہے یہ حدیث، یہ بہترین باتیں اللہ نے نازل کی ہیں ایک ایسی کتاب کی شکل میں کہ جو متشابہ ہے۔
اس کے معنی یہ ہے کہ پوری کی پوری کتاب متشابہ ہے. ایک جگہ فرمایا گیا پوری کی پوری کتاب محکم، ایک جگہ فرمایا گیا پوری کی پوری کتاب متشابہ، ایک جگہ فرمایا گیا کہ اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں کچھ متشابہ. کیا یہ تناقض اور تضاد ہے؟ حاشا وکلا، کوئی تناقض اور تضاد نہیں ہے. دیکھنا یہ کہ کہاں کون سا کلمہ کس سیاق و سباق میں استعمال ہوا ہے. یہ لفظ آب ہے نا، آب. لیکن نا ایسی مثالیں دیتا چلوں کہ جس سے آپ کا ادبی و عزائی ذوق بھی پروان چڑھتا رہے. اردو میں کلمہ استعمال ہوتا ہے فارسی الاصل ہے. فارسی میں آپ کہتے ہیں پانی کو، اور اردو میں بھی آپ کہتے ہیں پانی کو، لیکن آپ کے اور بھی معنی ہیں. آپ کا پہلا معنی، پہلا مصداق پانی ہے جو پیاس بجھاتا ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں آب رو، وہاں آپ کے کیا معنی ہے؟ جب آپ کسی نگینے کے لیے کہتے ہیں اس میں بڑی آب ہے، اب یہاں بڑا آب ہے نہیں کہتے، بڑی آب ہے، بڑی آب و تاب ہے. اگر پانی پینے والے پانی کے معنی میں ہے کلمہ آب تو وہ مذکر استعمال ہوگا، تذکیر کے ساتھ استعمال ہوگا. اگر نگینے کی چمک کے معنی میں ہے تو وہ مؤنث استعمال ہوگا. کسی کی پیاس میں کام آیا تھا عقیق کبھی، کسی کی پیاس میں کام آیا تھا عقیق کبھی، ملی ہے آب اسی روز سے نگینوں کو. کسی کی پیاس میں کام آیا تھا عقیق کبھی، ملی ہے آب اسی روز سے نگینوں کو. تو اب یہاں لفظ آب جو ہے وہ ظاہر ایک خاص معنی میں استعمال ہوا. تو وہ جہاں کہا گیا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، وہ ایک خاص زاویہ نظر سے بات کہی گئی ہے اور وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے. وہ جہاں کہا گیا اللہ الذی، اللہ نزل احسن الحدیث، احسن الحدیث کتابا متشابہا، وہاں متشابہ ایک خاص زاویے سے بیان کیا گیا. اور یہ جو گفتگو ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، یہ الگ ایک زاویے سے گفتگو ہے. کہیں قرآن مجید میں کوئی تضاد اور تناقض نہیں ہے. اب جو آیتیں متشابہ ہیں ان کے بہت سے اسرار ہیں، مگر ایک سر الاسرار یہ بھی ہے کہ انسان کے دل کی آزمائش ہے، اس کے ایمان کی آزمائش ہے. اسی لیے ذیل آیت میں کیا کہا گیا؟ ذیل آیت میں آیت کے اختتام پر کہا گیا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا، اور اس کی تعویل نہیں جانتا مگر پروردگار اور وہ جو راسخون فی العلم ہیں، جو علم میں راسخ ہیں. ان کی کیفیت یہ ہے، ان کی صدائے حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آمنا بہی، ہم تو اس پر ایمان لائے، ہم تو اس پورے قرآن پر ایمان لائے ہیں. کل من عند ربنا، جو کچھ ہے سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور یہ بصیرت حاصل نہیں ہوتی، یہ تذکر حاصل نہیں ہوتا، یہ تذکیر نصیب نہیں ہوتی مگر انہیں جو اولو الالباب ہیں. خود یہ آیت جو ہے یہ صرف ایک نظریاتی مبحث نہیں ہے، نظریات کے ساتھ عملی اور عرفانی اور آزمائشی مضمون ہے. یہ بحث اس لیے نہیں چھیڑ دی میں نے
ایک تو یہ ہے کہ ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تفسیر و تعویل میں کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی توجہ دلانے کے لیے کچھ نکات ہیں. دیکھیے ہم میں سے ہر ایک، ہمارے ایمان و عمل کا سانچہ کیا ہے؟ جو بات سمجھ میں آ جائے، ہماری سمجھ میں آ جائے، اس پر عمل کریں گے، اور جو بات ہماری سمجھ میں نہ آئے اس پر آپ بحث کرتے رہیں گے. کیوں؟ یہ کیوں شیطانی کیوں ہے؟ شیطان کا دماغ مطمئن تھا. جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، دماغ شیطان کا مطمئن تھا، دل ٹیڑھا تھا. دل ٹیڑھا تھا. یہ پورے قرآن مجید میں دیکھیے بہت سی جگہوں پر کہیں کسی مرد کے لیے دل کے ٹیڑھے ہونے کا تذکرہ ہے، کہیں کسی خاتون کے لیے دل کے ٹیڑھے ہونے کا تذکرہ ہے. یہ دل کا معاملہ بہت نازک ہے. آپس میں بھی دل کا معاملہ نازک ہوتا ہے، خدا کے ساتھ بھی دل کا معاملہ نازک ہے. دل کی تربیت بہت بڑی چیز ہے، اور خاص طور سے یہ مجالس اعزائے سید الشہداء، یہ مدرسہ حسینی، یہ مکتب حسینی دل کی تربیت کے لیے. دل اور دل سوزی، دل سخت نہ ہو جائے. اللہ نے اگر کسی کو نعمتیں دی ہیں تو جو غریب ہیں، جو مزدور ہیں، جو نادار ہیں، جو مفلس ہیں، وہ آپ کی نگاہ میں حقیر نہ ہو جائیں، اور ان کے لیے آپ کا دل سخت نہ ہو جائے. خدا جس جنس کو خریدتا ہے وہ دل سوزی ہے، ہمدردی ہے، مواسات ہے. فقیروں کی عزت کرنا سیکھو. حکم دیا گیا ہے جب صدقہ دو، امام کی سیرت ہے، امام کی سیرت ہے، معصوم کی سیرت ہے. اپنے کیسے سے نکال کے کسی فقیر کے ہاتھ پر رکھتے تھے سکہ، اور پھر اسے اٹھا کے بوسہ دیتے تھے، پھر رکھ دیتے تھے. کسی فقیر نے ہاتھ بڑھایا، ایک تو یہ کہ اسے جھڑکا نہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تم سے کوئی سوال کرے تو اسے دھتکارو نہیں. کوئی سوال کرے تو دھتکارو نہیں، زجر و توبیخ نہ کرو، احترام کرو اس کا، احترام کرو اس کا. تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے سامنے ہاتھ پھیلانے والا خدا کا کون ولی اللہ ہے جو تمہاری آزمائش کے لیے آیا ہے، تمہاری آزمائش کے لیے آیا ہے. یہ سڑک پر چلتے ہوئے بھکاری، یہ جی ہاں ان کا گینگ ہوتا ہے، جی ہاں ان کا ایک کاروبار ہے، جی ہاں ان کا سب کچھ ہے. ہوگا، آپ کا بھی کاروبار ہے نا. 5 روپیہ دینے سے فقیر تو نہیں ہو جائیں گے، مفلس تو نہیں ہو جائیں گے، اجڑ تو نہیں جائے گی آپ کی سرکار. ناداروں کا، مفلسوں کا، فقیروں کا احترام کرو، دل میں سختی پیدا نہ ہو. دل سوزی کا خریدار پروردگار ہے. مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا نہیں رکھتے تھے، اور کیا قوت تھی آپ کے پاس. قوت بازو، قوت دل، قوت ظاہری، قوت باطنی، سب کچھ. انداز زندگی کیا تھا؟ رسول امیر المومنین سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری اطلاع میں بات آئی، بعض حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں
ایک تو آپ آقا حسین پر بہت اعتقاد رکھتے ہیں، بہت اٹھتے بیٹھتے زبان سے آقا حسین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ تذکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے چاروں طرف جو لوگ ہیں سب حسین والے ہیں، تو سب آپ کی زبان سے تذکرہ سن کے سمجھیں گے ارے واہ کیا مولا کا شیدائی ہے یہ شخص۔ مولا کے یہاں سب جاتے ہیں شفا کے لیے، اب ذرا سا عملی باتیں کر لینے دیجیے آج، ٹھیک ہے نا؟ مولا کے یہاں سب جاتے ہیں کس لیے؟ ہر طرح کی شفا، دل کی شفا، دماغ کی شفا، علم لینے، معرفت لینے، کردار لینے، سیرت لینے۔ فرش حسین پر اگر زمین پر آپ کو جگہ ملی اور کرسی آپ کے لیے نہیں فراہم ہوئی تو آپ ناراض ہو کے چلے جائیں گے؟ یہ عزادار کی شان۔ اس مجمع میں میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، سڑک پر کنارے ایسی جگہوں پر ایک رومال بچھا کے بیٹھ جاتا ہے ایک بڑا افسر، بڑا سرمایہ دار انسان بیٹھ جاتا ہے۔ کیوں؟ یہاں اپنی شان دکھانے کے لیے تھوڑی آیا ہے۔ یہاں تو وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ آقا حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آیا ہے۔ سعدیت زندہ باد، سعدیت زندہ باد، سعدیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد، آواز بلند صلوات، صلی اللہ، ارے خاک ہو خاک بن کے رہو، قبر میں تمہارے مسحریاں نہیں بچھائی جائیں گی، قبر میں کرسی میز اس کا اہتمام نہیں ہوگا، کچھ بھی ہو آپ، وہ قبر سامنے رکھیے نا، سامنے ہے تو سامنے رہے۔ فرش اعضا پر کرسی نہیں ملی تو آپ واپس گھر چلے جائیں گے، اور وہ بھی کچھ کہتے ہوئے۔ یہ آپ کی شان ہے، یہ عزادار ہے، یہ شیعیت ہے، یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ بلا ہے۔ مجھے آپ مہمان کی حیثیت سے عزت دیتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، میں نے کبھی فرمائش نہیں کی ہے، یہ آپ کے مسائل ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں صرف خادم امام حسین ہوں، بس۔ اب آپ کے ملک کے مسائل ہیں، سیکیورٹی اور سیفٹی اور پروٹوکول اور یہ اور وہ، خدا شاہد ہے، ممبر سے عرض کر رہا ہوں، اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کون آیا استقبال میں اور کون نہیں آیا استقبال میں، کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں اندر سے باہر تک خدا کا شکر ہے کہ فقیر ہوں۔ جب میں کہتا ہوں یہ فقیر تو میں فقیر ہوں، مگر آپ کا فقیر نہیں ہوں، حسین کا فقیر۔ ہم وہ ہیں کہ شاہوں کے تاج ٹھوکروں میں رکھتے ہیں۔ لفظاً نہیں عملاً، لفظاً نہیں عملاً۔ ارے ہمارے بزرگ جو عرفاء ہیں وہ تو اپنی جگہ، یہ اس فقیر اپنی بات کر رہا ہے۔ آپ کو ہماری معلوم نہیں ہے ہماری سوانح عمری میں کیا کیا نشیب و فراز آئے ہیں۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ جو مجھے عرض کرنا ہے وہ عرض کروں گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو چیز خریدی جائے گی وہ آپ کا اخلاص نیت ہے۔ لٹا دیں آپ کچھ بھی، اگر یہ فکر ہے کہ لوگ پہچانیں گے کہ ماشاءاللہ کیا عزاداری ہو رہی ہے، کیا امام حسین کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، کتنا خرچ کر رہے ہیں، کتنا اہتمام کر رہے ہیں۔ حدیث ہے معصوم کی کہ روز محشر اللہ کے سامنے بلایا جائے گا کچھ لوگوں کو،
اس میں کچھ علماء آئیں گے، کیا کیا ہمارے لیے، کیا لائے، جنس ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم نے کتابیں لکھی دین کی نشر و اشاعت کے لیے، کہاں کتابیں لکھی تو دین کی نشر و اشاعت کے لیے، مگر وہ ایک نیت یہ بھی تھی آپ کی کہ کتابیں لکھیں گے تو معلوم ہوگا معاصرین میں کہ ان کی کتابیں اتنی زیادہ ہیں، بڑے عالم ہیں، شہرت ہوئی، یہ ہوا تو وہ تو ہو گئی، شہرت تو ہو گئی تھی آپ کی، تو جو نیت تھی وہ حاصل ہو گیا، پھر مجھ سے کیا چاہیے؟ جائیے جہنم میں، فرشتوں کو ہوگا انہیں جہنم میں لے جاؤ، جہنم میں لے جاؤ، کیوں؟ جو چیز طلب تھی وہ مل چکی، یہ کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی ناانصافی نہیں ہے، طلب کیا تھی؟ شہرت، شہرت مل گئی، اب کیا چاہیے؟ معاصرین میں آپ کو علامہ کہا گیا نا، بس یہی تو چاہتے تھے، علامہ کہلائیں، علامہ کہا گیا، اب خدا سے کیا چاہیے؟ کوئی سرمایہ دار ہو، میں نے اتنی مسجدیں بنائیں، اتنے امام باڑے بنائے، میں نے اتنی سبیلیں لگائیں، میں نے اتنے تبرک تقسیم کیے، کہاں وہ سب کیا، بالکل صحیح، مگر اس لیے تاکہ معاشرے میں ایک دبدبہ قائم ہو، پہچانا جائے، اور وہ دبدبہ ماشاءاللہ آپ کا قائم تھا نا، تو جس نیت سے کیا تھا مل گیا، اب مجھ سے کیا چاہیے؟ لے جاؤ جہنم میں۔ حدیث ہے، حدیث، یہ حدیث ہے، حدیث، اور یہ قرآن مجید کا مضمون ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اللہ کے ہاں جو چیز طلب ہے وہ دل سوزی ہے، دل سوزی، دلوں کی نرمی، اخلاص نیت، صرف اور صرف اور صرف اور صرف اور صرف خدا کی خاطر جو عمل کیا جائے وہ ہے مقبول بارگاہ خدا۔